زندگی اور کشاکش حیات سے ان کی زندگی کے واقعات جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ نثبتو کہ ہم آپ کے دل کو ثبات عطا فرمائیں، آپ کے دل کو استقرار آپ کو عطا فرمائیں۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ابھی انہوں نے طریقت میں قدم نہیں رکھا تھا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں ایک محفل سے گزر رہا تھا جہاں پہ ایک واعظ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ میں اس محفل میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب میں محفل میں بیٹھا ہوں تو تقریر کرنے والے جو عالم دین تھے، ان کی باتوں کا اثر میرے دل کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور جب محفل ختم ہوئی تو جیسے ہی میں محفل سے اٹھا ہوں میرے دل سے وہ اثر جاتا رہا۔ دوسری مرتبہ پھر ان کی محفل میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ اب کی مرتبہ جب میں محفل میں بیٹھا ہوں تو ان کی گفتگو کے اثر ذرا گہرا پڑا میرے دل پر۔ محفل ختم ہو گئی تب بھی ان کی گفتگو کا اثر باقی تھا، اور جب محفل ختم ہونے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف چلا ہوں تو گھر پہنچنے تک راستے بھر میرے دل کے اوپر اس محفل کا اثر رہا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں اس طرح مگن ہوا کہ میرے دل سے وہ اثر جاتا رہا۔ تیسری مرتبہ جب میں محفل میں بیٹھا ہوں، اب کی مرتبہ محفل کا اثر میرے دل پر اتنا گہرا پڑا کہ میرے دل کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور میں وہاں سے اٹھا اور گھر آنے کے بعد گناہ اور معصیت کے اور نافرمانی الہی کے جتنے بھی اسباب و ذرائع اور جتنے بھی اسباب تھے میں نے سب کو توڑ دیا، سب کو ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کا میں مسافر بن گیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے تذکرے اور ان کی سیرتوں کو سننے کے بعد انسان کے دل میں، مومن کے دل میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہو جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت دانشور گزرا ہے اور بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے جس کا نام افلاطون ہے۔ افلاطون اس بات سے انکار کیا کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ انسان کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہو جائے، یا کسی نیک اور صالح انسان کے سیرت کے اوپر جو الفاظ بولے جائیں یہ الفاظ انسان کے دلوں کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ افلاطون کی اس بات کو ان کے زمانے کے ایک بزرگ کے سامنے رکھا گیا، اور جب افلاطون اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو بزرگ نے نیچے سے اوپر تک افلاطون کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اچانک اسے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، افلاطون تو گدھا ہے۔ جب اس نے سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے مزاج میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر ایک عجیب سا غصہ پیدا ہو گیا۔ اس کے جو ماننے والے اور شاگرد تھے وہ سب کے سب سراپا احتجاج بن گئے کہ آپ نے اتنے بڑے فلسفی کو گدھا کیسے کہہ دیا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جب ایک ذلیل اور خسیس جانور کے نام میں اتنا اثر رکھا ہوا ہے کہ اسے بول دیا جائے تو افلاطون کی مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جائے، تو اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے اور اللہ و رسول کے نام میں کیا اتنا اثر موجود نہیں ہوگا کہ ایک مومن کے دل کے اندر انقلاب برپا کر دے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں وہ اثر رب کائنات نے رکھا ہے کہ انسانوں کی زندگی بدل جایا کرتی ہے، اور ہم تو اس ہستی کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ اس ذات سے منسوب ہے جس ذات کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی قطبیت اور غوثیت کا آفتاب ان کی زندگی میں بھی چمکتا رہا، اور ان کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اسی انداز سے چمک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غوث وہ ہوتا ہے جس کے پیش نگاہ ساری کائنات مصر آئینہ ہوا کرتی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جہاں کے حالات چاہتا ہے، وہ
آئینے کے مانند وہ اس کائنات کے حالات کو دیکھ لیا کرتا ہے، پڑھ لیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملفوظ میں آگے فرماتے ہیں جو غوث وقت ہوا کرتا ہے اس کے دو وزیر ہوا کرتے ہیں، ایک وزیر چپ ہوتا ہے، ایک وزیر راست ہوتا ہے۔ وزیر چپ کا مطلب ہے ایک بائیں جانب وزیر بیٹھتا ہے، ایک داہنے جانب وزیر بیٹھتا ہے۔ دنیا کی جو سلطنتیں ہوا کرتی ہیں ان سلطنتوں میں جو داہنے جانب وزیر ہوتا ہے وہ طاقتور مانا جاتا ہے اور بائیں جانب کا وزیر جو ہوتا ہے وہ کمزور مانا جاتا ہے، لیکن روحانی سلطنت کا جو تاجدار ہوا کرتا ہے اس کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ بائیں جانب کا وزیر زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غوث الاغواث سب سے پہلے غوثیت کے مقام پر جو ہستی فائز ہوئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے، اور آپ کے دو وزیر حضرت ابو بکر و عمر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد غوثیت کے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق فائز ہوئے، اور آپ کے دو وزیر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ٹھہرے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اس مقام پر فائز ہوئے، اور حضرت عمر فاروق کے دو وزیر حضرت عثمان غنی اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوئے، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے، اور ان کے دو وزیر حضرت مولائے کائنات حضرت امام حسن مصطفیٰ ہوئے، اور پھر جب مولائے کائنات غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے حضرات حسنین کریمین ان کے وزیر ٹھہرے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ حضرت امام حسن عسکری تک پہنچا۔ امام حسن عسکری تک جتنے بھی لوگ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں اور قطبیت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں وہ سب کے سب مستقل طور پر اس مقام پر فائز ہوئے ہیں، لیکن حضرت امام حسن عسکری کے بعد اس مقام پر اگر کوئی فائز ہوا ہے مستقل فائز نہیں ہوا ہے بلکہ وہ حضرت امام حسن عسکری کا نائب ہو کر کے اس مقام پر فائز ہوا ہے۔ امام حسن عسکری کے بعد غوثیت کے مقام پر اگر مستقل طور پر کوئی ہستی فائز ہوئی ہے تو حضرت غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو اس مقام پر مستقلاً فائز ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا بھی ہے افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا یغرب، کہ سنو اس سے پہلے امام حسن عسکری کے بعد جتنے بھی اغواث زمانہ ہوئے ہیں، اپنے زمانے کے جتنے بھی غوث اور قطب ہوئے ہیں، ان کی قطبیت اور غوثیت کا آفتاب ایک نہ ایک دن غروب ہو گیا ہے، لیکن میری قطبیت اور غوثیت کا آفتاب آسمان ولایت پر جب سے چمکا ہے آج تک چمک رہا ہے اور امام مہدی کے ظہور تک چمکتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق دہر پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ ہم تو اس ہستی کی یاد میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا فیضان، ان کی سیرت کا فیضان کس قدر ہمارے دلوں کے اوپر پڑے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اونچا مقام اولیاء کرام میں آپ کا ہے، اتنا اونچا مقام کہ جب آپ کی ولادت کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والدین کریمین کو جب دیا تھا خواب میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس طریقے سے انبیاء و مرسلین کے درمیان میرا مقام ہے اسی طریقے سے اولیاء اور صالحین کے درمیان عبد القادر کا مقام ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ اولیاء کرام کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہوا کرتے ہیں، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، میں جو ہوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو جلال و جمال ہوں، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور آپ کے
کمال کا پرتو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو ولی جس نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے یا جس نبی کا پرتو ہوا کرتا ہے، اس نبی کی صفات اس ولی کے اندر پورے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پرتو ہوگا، اس کے اندر جلال نظر آئے گا۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پرتو اگر ہوگا، اس کے اندر جمال نظر آئے گا۔ کوئی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پرتو ہوگا، اس کے اندر حسن و جمال نظر آئے گا۔ اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہوگا، اس کے اندر بے شمار خوبیاں نظر آئیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے جامع ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کا پرتو ہوگا وہ تمام خوبیوں کا جامع ہوگا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا مقام رب کائنات نے عطا فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سائنسداں گزرا ہے جس کا نام آئنسٹائن ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا، میں نے ایک ایسی کہکشاں دریافت کر لیا ہے جو زمین سے 10 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس نے کہا تھا اگر مجھے 10 لاکھ سال کی عمر دے دی جائے اور مجھے روشنی کی رفتار سے، نور کی رفتار سے مجھے دنیا میں سیر کرائی جائے، میں دنیا کا ایک گوشہ اچھی طریقے سے دیکھ نہیں پاؤں گا۔ یہ اس وقت اس نے کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئنسٹائن نے یہ کہا تھا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد اولیاء کرام کا جب سلسلہ چلا، ایک مرد خدا نے کہا تھا، وہ مرد خدا نہیں جو ہتھیلی کے اوپر ساری دنیا کو دیکھ نہ لے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا، وہ مرد خدا نہیں جو اپنے انگوٹھے کے ناخون میں دنیا کو نہ دیکھ لے۔ لیکن ذرا غور کریں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہتھیلی پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی مرد خدا ہیں، جو انگوٹھے کے ناخون میں دنیا کو دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ سنو، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اس ساری کائنات کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے بے شمار جاہ و جلال عطا فرمایا، فضل و کمال عطا فرمایا، تصرف عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا سایہ میرے مریدوں کے اوپر اس طریقے سے ہے جس طریقے سے آسمان کا سایہ روئے زمین کے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں مغرب میں ہوں اور میں مغرب میں رہوں اور میرا مرید مشرق میں رہے تو اللہ، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، اور اس کا سطر اگر کھل جائے تو میں یہاں سے اس کے سطر کو چھپا دوں گا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کمال ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا تھا تو ہر میدان اور ہر شعبے میں آپ نے اصلاح فرمائی تھی۔ جو اس زمانے کے بے عمل علماء تھے آپ نے ان کی بھی سرزنش فرمائی تھی، جو مکار صوفی تھے انہیں بھی آپ نے سرزنش کیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف انہی لوگوں کو سرزنش کیا تھا، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سیاست کو بھی دین کی راہ پر لا کر کے گامزن کر دیا تھا، اور آپ کے سامنے اہل سیاست اور خلفاء اور سلاطین بڑے نیاز مندانہ انداز میں آتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی شریعت کے حوالے سے ان کے اوپر نرمی نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ نے ہمیشہ ان کو تنبیہ فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں جب مقتضی امر اللہ نے ابو یحییٰ نامی ایک ظالم شخص کو قاضی بنا دیا تھا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں ممبر کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے جب خلیفہ کو دیکھا تھا تو خلیفہ کی طرف اشارہ کر کے اسے متوجہ کر کے کہا تھا، وَلَّيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَسْلَمَ الظَّالِمِينَ، تو نے مسلمانوں کے اوپر ایک ظالم ترین انسان کو تو نے والی بنا دیا ہے اور ظالم انسان کو قاضی بنا کر کے مسلط کر دیا ہے۔ فما جوابک عند رب العالمین، بتا میدان محشر میں رب کائنات کے حضور تو کیا جواب دے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ خلیفہ مقتضی امر اللہ کے اوپر
اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، لرز جاتا ہے، اور جمعہ کی نماز کے فوراً بعد اس نے اس قاضی کو معزول کر دیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی تصرف ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خلیفہ مستنجد باللہ آیا، اور آنے کے بعد 10 اشرفیوں کی تھیلیاں وہ لے کر کے آیا، اپنے غلاموں کے ساتھ آیا تھا، اور وہ اشرفیوں کی تھیلیاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ انداز میں پیش کیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کیا، خلیفہ اصرار کرنے لگا، غوث اعظم نے انکار کیا، ادھر سے اصرار بڑھتا جا رہا ہے، غوث اعظم انکار فرماتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ لوگوں کے عیبوں کو جانتے ہوئے بھی چھپا کر کے رکھتے ہیں، لیکن معاملہ جب سب سے اوپر ہو جاتا ہے اور ناگزیر ہو جاتا ہے پھر دنیا کے سامنے ان کی حقیقت لا کے رکھ دیتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرما رہے تھے، خلیفہ مستنجد باللہ اصرار کر رہا تھا۔ اللہ کے یہ ولی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اصرار زیادہ کر رہا ہے، آپ نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لی اور دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر کے نچوڑا تو ان تھیلیوں سے تازہ خون ٹپکنے لگا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستنجد باللہ سے فرمایا کہ تجھے حیا نہیں آتی ہے؟ تو مسلمانوں کا خون چوس کر کے، ان کا حق مار کر کے، ان کے اوپر ظلم کر کے اشرفیہ اکٹھا کرتا ہے، اور وہی اشرفی میری بارگاہ میں تو نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے لے کر کے آیا ہے۔ اور فرمایا سن، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے، اس لیے نسبت رسول کا میں پاس و لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر نسبت رسول کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا میں ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ اس کے خون کے قطرے دھار کی شکل میں بہتے ہوئے تمہارے خلافت، تمہارے مکانات اور تمہارے محلات تک پہنچ جاتے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ظالم حکمراں کے سامنے جو یہ بات کہہ دی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم شخص کے سامنے، ایک ظالم حکمراں کے سامنے سچی بات کہہ دی جائے، حق بات بیان کر دی جائے۔ آج جو ہے مصلحت کشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی منصب والا آدمی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو لوگ اس کے اوپر حکم لگاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب اور کمزور آدمی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے اوپر سخت حکم لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اہل حق علماء ہیں وہ کبھی بھی شریعت سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی اصلاح فرمائی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنہوں نے ماحول کو بگاڑ کر کے رکھا تھا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 488 میں آپ بغداد تشریف لے کر کے آئے اور زمانے طالب علمی آپ کا یہ تھا، لیکن جب آپ نے علوم شریعت حاصل کرنے کے بعد مسند ارشاد پر جب آپ آئے ہیں اس وقت بغداد کا ماحول بہت بگڑا ہوا تھا۔ علماء بے عملی کے شکار تھے، اہل سیاست ظلم کے شکار تھے، لوگ شریعت کو بھول چکے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، راستے میں ایک نحیف و ناتواں انسان مجھے ملا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس شخص نے مجھے روک کر کے کہا عبد القادر مجھے سہارا دو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی اسے اٹھانے کے لیے اسے ہاتھ لگایا وہ فوراً تندرست و توانا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں بہت تعجب میں پڑ گیا، آخر یہ شخص پہلے اتنا ناتواں تھا، اتنا کمزور تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کے اندر اچانک اتنی توانائی کہاں سے آ گئی ہے؟ اور اس نے مجھ سے پوچھا عبد القادر مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے نانا کا دین ہوں، میں دین اسلام ہوں، لوگوں نے اپنی بدعملیوں کی بنیاد پر لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اتنا کمزور ہو گیا تھا، میں اس قدر کمزور ہو گیا تھا، اٹھنے کی سکت نہیں تھی، اللہ نے تیرے صدقے میں مجھے
نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اسی دن سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور لقب محی الدین ہو گیا تھا، جس کا مطلب ہے دین کو زندگی بخشنے والے۔ فرماتے ہیں میں جب وہاں سے چل کر کے جامع مسجد میں پہنچتا ہوں، جامع مسجد میں سب لوگ کہتے ہیں مرحبا بمحی الدین، مرحبا بمحی الدین، حالانکہ یہ معاملہ جو میرا اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یہ غیب کی جانب، غیب سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ لقب عنایت فرمایا تھا۔ آپ غور کریں، اسلام اتنا کمزور ہو گیا تھا جب اس زمانے میں مسترشد باللہ کا مقابلہ سلجوقی سلطنت سے ہوا تھا تو مسترشد باللہ ان سے شکست کھا گیا تھا اور اسے قید کر لیا گیا تھا۔ اس وقت بغداد کا یہ عالم تھا، مسجدیں ویران کر دی گئی تھی، منبر توڑ دیے گئے تھے، نمازیں با جماعت قائم نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے جب تک خلیفہ مسترشد باللہ نہیں آئے گا اس وقت تک مسجدوں میں جماعت نہیں ہوگی، اس وقت تک منبروں کو قائم نہیں کیا جائے گا۔ جب خلیفہ نہیں تو منبر بھی نہیں، چنانچہ دین کو بالکل پامال کیا جا رہا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سخت ماحول میں اسلام کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے علم شریعت حاصل کیا۔ علم شریعت حاصل کرنے کے بعد آپ نے علم طریقت حاصل کیا۔ علم شریعت ماہر اور باکمال اساتذہ سے حاصل کیا، اور علم طریقت حضرت حماد بن مسلم دباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا۔ یہ وہی حضرت حماد ہے جن کی محفل میں پہلی مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی خانقاہ میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اس بچے کو باہر نکال دو۔ لوگوں نے باہر نکال دیا، غوث اعظم پھر آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس بچے کو باہر نکال دو، دوبارہ پھر نکال دیا گیا، لیکن تیسری مرتبہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خانقاہ میں آئے، آپ اپنی نشست سے اٹھتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ لا کے اپنی نشست پہ بٹھا دیتے ہیں۔ مریدین نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے؟ پہلے آپ اس بچے کو نکال رہے تھے اور اسے خانقاہ میں کھڑے ہونے کے لیے روادار نہیں تھے، لیکن ابھی یہ عالم ہے آپ ادب کے ساتھ اپنی نشست پر بٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت حماد دباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا سنو، میں نے اس بچے کو اپنی خانقاہ سے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ یہ بچہ ہماری خانقاہ کے لائق نہیں، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اس بچے کو خانقاہ سے اس لیے نکلوایا تھا تاکہ تمہاری توجہ ہو جائے، تم اس بچے کو اچھی طرح پہچان لو، کیونکہ آنے والے زمانے میں ایک ایسا دور آئے گا یہ بچہ قطبیت اور غوثیت کے مقام پر فائز ہوگا اور منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور یہ حکم خداوندی کی بنیاد پر یہ اعلان فرمائے گا میں نے اس لیے اس بچے کو باہر نکالا تھا تاکہ تم اسے اچھی طرح پہچان لو۔ اور حضرت حماد کہتے ہیں کہ جب تم اس مقام پر پہنچنا تو اس بوڑھے کا بھی خیال رکھنا، اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ آپ غور کریں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم شریعت حاصل کیا، اس وقت بھی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ غوثیت کے مقام پر فائز ہوں گے، کیونکہ اپنے زمانے کا غوث انہیں یہ خبر دے رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ جب میں مکتب جاتا تھا میرے ارد گرد نورانی مخلوق چلا کرتی تھی، اور نورانی مخلوق جب مکتب میں میں پہنچتا تھا تو یہ نورانی مخلوق بلند آواز سے کہا کرتی تھی وسعوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اور میرے بیٹھنے کے لیے کشادہ جگہ لوگ کر دیا کرتے تھے۔ مجھے اس دن سے پتہ چل گیا تھا میں اللہ کا ولی ہوں۔ جب 10 سال کی عمر میں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے ولی ہیں تو پھر علم شریعت حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی اس لیے کہ طریقت بغیر شریعت کے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت کے بغیر کبھی طریقت میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر شریعت کے کوئی بھی ولی طریقت کا فیض حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، لوگ شریعت اور طریقت کے درمیان
درمیان افتراق کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت مغز ہے، شریعت چھلکا ہے اور طریقت مغز ہے، اصل طریقت ہے اور شریعت تو بس یوں ہی ایک سبب ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسے کہتا ہے کہ شریعت چند احکام کا نام ہے، تو سنو، شریعت چند احکام اور فرض و واجب کا نام نہیں ہے، شریعت نام ہے تمام جسم و جان، روح و قلب کے تمام احکام کا، تمام علوم و معارف کا نام شریعت ہے، اور شریعت کا ایک ایک شعبہ جو ہے وہ طریقت کہلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شریعت یہ بنیاد ہے، اس بنیاد کے اوپر جو عمارت کھڑی کی جاتی ہے یہ طریقت ہے، ایک ایک اینٹ جو عمارت کی چنی جاتی ہے یہ طریقت کا ایک ایک درجہ ہے۔ یہ عمارت جتنی بلند ہوتی ہے فضاؤں میں اتنی ہی زیادہ بنیاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہوگی تو یہ طریقت کی یہ بنیاد ڈھہ جائے گی اور عمارت ڈھہ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شریعت میں کمزور ہوگا اس کی طریقت کی بنیاد بھی ڈھہ جائے گی۔ شریعت راستے کو کہا جاتا ہے اور شریعت محمدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ اس راستے کی دعا کرے اور اس راستے پر استقامت کی دعا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم جو دعا ہے، یہ دعا جو ہے سورہ فاتحہ میں یہ دعا کریں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہی شریعت ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کسی شخص کی محبت پیدا ہو جائے یا کسی شخص سے نفرت پیدا ہو جائے تو نہ آنکھ بند کر کے تم اس سے محبت کرو، نہ آنکھ بند کر کے تم اس سے نفرت کرو، بلکہ ایک پیمانہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ وہ پیمانہ یہ دیا ہے کہ فعارض افعالہ علی الکتاب والسنہ، اس کے افعال کو، اس کے کردار کو، اس کے قول و قرار کو تم کتاب و سنت قرآن پاک اور حدیث پاک کے سامنے رکھو۔ اگر قرآن اور حدیث کے میزان پر اس کے یہ قول و قرار اور اس کے افعال درست اترتے ہیں اور محبوب اور پسندیدہ اترتے ہیں پھر اس سے محبت کرو، اور اگر قرآن کے مطابق اس کے افعال نہیں ہے، اس کے کردار قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں پھر اس کو اپنی زندگی سے دور کر دو۔ آپ غور کریں، شریعت اور طریقت میں لوگ فرق کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر شریعت کے طریقت پہ چلا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ تبارک و تعالی کسی جاہل کو اپنا ولی کبھی بناتا ہی نہیں ہے۔ جب اسے ولایت کا درجہ دیا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلے اسے علم شریعت دے دیتا ہے، اس کے بعد پھر اسے اللہ تبارک و تعالی ولایت کے مقام پر جو ہے فائز کیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، جو شخص علم شریعت حاصل کیے بغیر جو تصوف میں قدم رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چکی میں گدھا گھومتا ہے، پورے دن وہ گھومتا رہتا ہے لیکن کوئی بھی منزل وہ طے نہیں کر پاتا ہے، وہ صبح جہاں سے گھومتا ہے شام کو پھر وہیں پر وہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بغیر علم شریعت حاصل کیے ہوئے اگر کوئی طریقت میں قدم رکھتا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، جس شخص نے تصوف میں قدم رکھا اور علم شریعت حاصل نہیں کیا وہ بے دین ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو حضرت خواجہ سدی سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہلے عالم شریعت بنائے اور پھر اس کے بعد تمہیں صوفی بنائے، اللہ تعالیٰ پہلے تجھے صوفی اور بعد میں عالم نہ بنائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے جید بزرگان دین جب اس طرح کی دعا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت بنیاد ہے اور اس بنیاد پہ کھڑی ہو
ہونے والی جو عمارت ہے وہ طریقت ہے۔ حضرت جنید بغدادی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے سارے راستے مسدود ہیں، ایک راستہ صرف کھلا ہوا ہے اور وہ راستہ اتباع شریعت کا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کہ اتباع کا راستہ ہے۔ جب تک کوئی شخص شریعت کی اتباع نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اہمیت کا آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ فرائض و واجبات تو اپنی جگہ پہ ہیں، ان کا کتنا فیضان ہوگا اور ان کی کتنی نورانیت ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اندازہ آپ ذرا لگائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے، خواب میں کسی شخص نے دیکھا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا رب کائنات نے مجھے بخش دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے جنید جانتے ہو میں نے تجھے کیوں بخش دیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا نہیں اللہ جانے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اللہ جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنید میں نے تجھے اس لیے بخش دیا ہے روزانہ تہجد کے وقت اٹھ کر کے میرے محبوب کی سنت کی نیت سے جو تو 2 رکعت نماز پڑھتا تھا میں نے اس اتباع شریعت کی بنیاد پر تجھے بخش دیا ہے۔ آپ غور کریں سرور کائنات کی ایک سنت کو اختیار کر لینے سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے کے ولی ہیں، ان کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں ہیں، آپ ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جنید بغدادی جب اپنی دکان پر آیا کرتے تھے آپ پردہ کھینچ دیا کرتے تھے اور اندر بیٹھ کر کے آپ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر دکان بند کر کے چلے جاتے تھے۔ روزانہ کا آپ کا یہی معمول تھا، اپنی دکان میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔ اتنی عبادت ہونے کے باوجود بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بخشش کی جو نسبت فرمائی ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی طرف نسبت فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت بشر حافی کا وہ مقام ہے کہ حضرت ہلال خواص فرماتے ہیں میں میدان تیہ سے گزر رہا تھا، میرے پہلو میں ایک نورانی بزرگ چل رہے تھے، میں نے غور کیا تو میں نے جب کشف کے ذریعہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ تو حضرت ہلال کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے بتایا جائے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کے کس مقام پر فائز ہیں؟ حضرت خضر نے کہا وہ مقام اوتاد پر فائز ہیں۔ کہا حضرت امام احمد ابن حنبل کس مقام پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقام صدیق پر فائز ہیں۔ کہا پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت بشر حافی کس مقام پر فائز ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بشر کے بارے میں مت پوچھو، لم یخلق مثلہ بعدہ، ان کے بعد ان کے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا خواب میں کسی شخص نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور بخشنے کے بعد مجھ سے ارشاد فرمایا تھا بشر جانتے ہو، بخشنے کے بعد مجھ سے ارشاد فرمایا بشر جانتے ہو میں نے جس وقت تمہاری روح قبض کیا تھا اس وقت پوری روئے زمین پر تمہارے مقام و مرتبے کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ اتنا اونچا مقام حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بشر سے فرمایا بشر میں نے تمہیں ابرار کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر تو انگاروں کے اوپر سجدہ کر کے یہ مقام حاصل کرنا چاہے تو یہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت بشر حافی کو یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ بشر حافی فرماتے ہیں ایک مرتبہ خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بشر جانتے ہو اللہ نے تجھے اتنا مقام کیوں دیا ہے؟ اس دنیا میں
تمہارے اقران اور تمہارے اصحاب کے درمیان اتنا اونچا مقام کیوں عطا کیا ہے؟ حضرت بشر حافی نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، اللہ نے تجھے اتنا مقام اس لیے دیا ہے تو میری سنتوں کی اتباع کرتا ہے، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ 3 خصوصیات ہیں جن خصوصیات کی بنیاد پر اللہ نے اتنا اونچا مقام تمہیں عطا کیا ہے۔ جب سنت رسول پر عمل کا اتنا اونچا مقام ہے تو شریعت کے دوسرے احکام جو فرض و واجب کی درجے میں ہیں، آپ بتائیے ان کے اوپر بندہ اگر عمل کر لے تو کتنا اونچا مقام اسے مل جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر سرہند میں حضرت محدث الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ایک مرید سے فرماتے ہیں جاؤ میری تھیلی میں سے چند لونگ نکال کر کے لے کے آؤ۔ وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد 6 لونگ لے کر کے آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے صوفی کو آج تک یہی نہیں پتا کہ طاق عدد میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق اصد عدد کو پسند فرماتا ہے۔ 1 3 5 7 کی جو عدد ہوتے ہیں انہیں طاق کہا جاتا ہے، اور جو 2 جوڑے کے عدد ہوتے ہیں اسے جفت کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا طاق عدد اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور طاق عدد اختیار کرنا یہ شریعت میں مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ صرف مستحب ہے۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں طاق عدد اختیار کرنا مستحب ہے، لیکن اس مستحب پر بھی سرور کائنات کے ارشاد کی بنیاد پر اگر کوئی عمل کر لے تو ساری دنیا کے خزانے بھی اگر کوئی بندہ اٹھا کر راہ خدا میں خرچ کر دے اتنا ثواب اور اتنا فضل و کمال نہیں ملے گا جتنا اس مستحب پر عمل کی بنیاد پر مجھے فضل و کمال مل جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر شریعت کے اوپر عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی روحانیت عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں جب آدمی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قضائے حاجت کے مقام میں اپنا بایاں قدم پہلے رکھے اور داہنا قدم بعد میں رکھے، اور وہاں سے فارغ ہو کر نکلتے وقت داہنا قدم پہلے باہر نکالے اور بایاں قدم بعد میں باہر نکالے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غلطی سے بے خیالی میں میرا داہنا قدم قضائے حاجت کے مقام پر پہلے پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں پورے دن مجھے روحانیت کا ایک درجہ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ ایک سنت کی مخالفت کی بنیاد پر، وہ بھی دانستہ طور پر نہیں، بے خیالی میں ہوئی تھی، ایک سنت کی مخالفت کی بنیاد پر روحانیت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں جو شخص فرض و واجب کو ترک کر دے، سنتوں کو ترک کر دے، شریعت کے احکام کو بالائے طاق رکھ دے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روحانیت کا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص عزیمت کو چھوڑ کر کے رخصت پر عمل کرے وہ روحانیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ رخصت بھی یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن کہتے ہیں جس مرید کو تم دیکھو کہ عزیمت کو ترک کر کے وہ رخصت پر عمل کرتا ہے، پھر سمجھ لینا کہ وہ کبھی بھی وہ روحانیت کا مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں شریعت کے اوپر عمل جو ہے یہ کس قدر ہمارے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اولیاء الا المتقون، اولیاء اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ تقوی شعار ہوتے ہیں، یہ بغیر تقوی کے روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ عقل حلال ہے۔ بندہ جب تک عقل حلال نہیں کرے گا، جب تک حلال رزق اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے اندر نورانیت پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ 40 دن تک سجدوں میں انہیں لذت نہیں ملی، تو حضرت بایزید بستامی نے تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کیا آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے 40 دن تک سجدوں کی لذت نہیں محسوس ہوئی ہے۔ تو انہیں خیال آیا کہ
40 دن پہلے میں نے گوشت خریدا تھا، وہ گوشت کھایا تھا اور اسی کے بعد سے مجھے لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جاتے ہیں قصاب کے پاس اور اس سے کہتے ہیں 40 دن پہلے میں نے تمہارے ہاں سے گوشت خریدا تھا، سچ بتا وہ گوشت کیسا ہے؟ اس گوشت وہ بکری کہاں سے وہ لائی تھی؟ اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا حضور اصل میں ماجرا یہ ہوا تھا، 2 دن سے ایک بکری میرے محلے میں لاوارث گھوم رہی تھی، میرے نیت میں فطور پیدا ہوا اور رات کی تاریکی میں وہ بکری میں نے اپنے گھر کے اندر باندھ دی اور صبح ہوتے ہی میں نے اسے ذبح کر کے فروخت کر دیا، وہی گوشت آپ کے پاس گیا تھا۔ حضرت بایزید بستامی نے تو اسے پیسہ دے کر کے خریدا تھا، غلطی ان کی نہیں تھی، غلطی قصاب کی تھی، لیکن اس کی نحوست دیکھیں، 40 دن تک حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سجدے کی لذت نہیں ملتی ہے۔ یہ آدمی اگر عقل حلال نہیں کرتا ہے اور رزق حلال نہیں کھاتا ہے، وہ اگر کعبہ میں بھی پہنچ جائے تو وہاں پر بھی وہ محروم ہی رہتا ہے، وہاں نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں نہ وہ کوئی روحانیت حاصل کر پاتا ہے۔ آپ نے حدیث مشہور علماء سے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا بندہ ہے جو دور دراز کا سفر کر کے آیا اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکبر اشعرا، اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے لباس پر گرد و غبار اٹے ہوئے ہیں، یعنی مسافر ہے اور مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور دور دراز کا سفر کر کے وہ حرم میں آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے یمد یدیہ، ہاتھ اٹھا کر کے وہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں اللہ یا رب کہہ کے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا رزق حلال نہیں ہے، اس کے بدن پہ جو کپڑا ہے وہ کپڑا حلال پیسے کا نہیں ہے، اس کی جو غذا ہے وہ حلال نہیں ہے، تو انا یستجاب لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ جا کر کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے کھانے کو حلال کر لو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خود ہی مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، تم اپنے کھانے کو حلال کر لو اور ستھرا کر لو، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ ایک رزق حلال ہے جس کی بنیاد پر بندے کی دعا باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے، لیکن ہم رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور سے جب گوشت کی باری آتی ہے تو گوشت کا مسئلہ شریعت میں ایسا ہے کہ تمام چیزوں میں شریعت میں اباحت ہے، یعنی جب تک کوئی ایسی دلیل آپ کو نظر نہ آئے جس دلیل کی بنیاد پر اس کی حرمت ثابت ہو جائے اس وقت تک وہ چیز ہمارے لیے مباح ہوتی ہے۔ لیکن گوشت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اصل حرمت ہے، یعنی اصلاً اسے حرام مانا جائے گا، جب اس کے حلت کے اوپر کوئی دلیل ملے گی تب جا کر کے اسے حلال مانا جائے گا۔ اس لیے گوشت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور سے جب ہم اپنے بزرگوں کا فاتحہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں گوشت کہاں سے آ رہا ہے، مرغا کس کی دکان سے آ رہا ہے، ذبح کرنے والا کون ہے، اور ہم وہ لے کر کے آتے ہیں فاتحہ کرا دیتے ہیں۔ نہ بارگاہ بزرگاہ میں یہ فاتحہ قبول ہوتی ہے، نہ اس کا فیضان ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور بندہ پھر آ کر کے وہ شکایت کرتا ہے میں بہت دعا کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وظائف بھی کرتا ہوں، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں وہ اسباب تو ہمارے اندر پائے ہی نہیں جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا بنیادی سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا رزق حلال کر لے، اپنے بدن کے اوپر جو لباس پہنے یہ لباس جو ہے حلال کپڑے کا، حلال کمائی کا ہو، حلال کمائی وہ کھائے اور اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ کیا ہوتا تھا، وہ کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ایک صحابی تھے
ان کا یہ عالم تھا کہ ایک ان کے پڑوسی کے ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت تھا، وہ کھجور کے درخت کا جھکاؤ ان کے آنگن کی طرف تھا، لیکن وہ صحابی جب صبح اٹھتے تھے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے فوراً وہ آ جایا کرتے تھے اپنے گھر پہ، لیکن عام صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی شریف میں بیٹھے رہتے تھے، اوراد و وظائف میں لگے رہتے تھے اور چاشت کی نماز پڑھ کر کے وہ واپس آیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس صحابی کے اس عمل کو بتایا کہ وہ نماز کے فوراً بعد چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے کہا بتاؤ جلدی کیا ہے، تم اس قدر جلدی کیوں چلے جاتے ہو، سلام پھیرتے ہی تم اپنے گھر پہ چلے جاتے ہو۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے جانے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ صرف اتنی ہے کہ میرے آنگن میں میرے پڑوسی کے کھجور کے درخت کا جھکاؤ ہے اور صبح جب ہوائیں چلتی ہیں کھجور پک جاتی ہے اور پک کر کے وہ میرے آنگن میں گر جاتی ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہیں بے خیالی میں میرے ناسمجھ بچے اٹھ جائیں اور وہ بچے وہ کھجور اٹھا کر کے اپنے حلق میں ڈال لیں گے تو ان کے حلق کے اندر ایک لقمہ حرام پہنچ جائے گا، جبکہ بچے شریعت کے ابھی مکلف نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معلوم تھا رزق حلال کی اہمیت کیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن مصطفیٰ مسجد نبی شریف میں آتے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، شریعت کے مکلف نہیں ہیں، اور مسجد نبی شریف میں کچھ زکوٰۃ کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ آتے ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے رسول تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ کے حلق میں وہ انگلی ڈال کر کے اللہ کے رسول فرماتے کخن کخن انا لا کوئی صدقہ، اسے تھوک دو، اسے تھوک دو، صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں۔ جب آدمی اپنے اولاد کی تربیت میں اس قدر اہتمام کرتا ہے تب جا کر کے امام حسن مصطفیٰ جیسی شخصیت جو ہے رونما ہوا کرتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کتنے اہتمام کے ساتھ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا تھا، آپ کو نصیحت کیا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ڈاکوؤں نے اسی ایک نصیحت پر عمل کی بنیاد پر ڈاکو سب کے سب اپنے جرم سے تائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم ان اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم اپنا کر کے ہم اپنی زندگی میں روحانیت اور اپنی زندگی میں نورانیت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں ہیں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا شریعت کے اوپر عمل، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال، اور رزق حلال کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کے اوپر پابندی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر سکتی ہیں اور ہماری زندگی میں نورانیت پیدا کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔